اور بخاری مغازی فی غریب المحل میں آ چکا ہے کہ آپ کی خدمت میں بتایا گیا ایک شخص نے کہ میں فلاں کا باپ ہوں، زندہ موجود ہوں، اور وہ اپنے سسر کو، بیوی کے باپ کو باپ کہتا ہے، مجھے نہیں کہتا ہے. تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ چلو جاؤ اور گردن کاٹ کے لاؤ، چلو اور اس کی گردن کاٹ کے لاؤ. مختلط النسب. یہ کام سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا. وہ جب ملائک میں گھس گیا تو اپنا نام رکھا عزازیل. بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام جان ہے، جان، والجان نہ خلقنا. صاحب مدارک کی یہ رائے ہے، لیکن یہ بوجوہ کمزور ہے رائے رہی. بعضوں نے کہا جیسے آدم کا ایک نام ابو البشر ہے تو اس کا نام ابو الجان ہے، لیکن آیت کہہ رہی کہ کان من الجن، تو پتہ چلا کہ یہ مبدا نہیں ہے بلکہ یہ فرد ہے. بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ملائک کو سجدے کا کہا تو اس وقت جتنی موجود مخلوقات تھی ان سب سے کہا گیا تھا. ذکر اہم ہوا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ورنہ تمام موجودات کو حکم تھا. تو ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا جانا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس وقت سے پھر یہ شیطان کہلایا. اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو گیا تو ابلیس کہلایا. ابلس یبلسو کے معنی ہے تھے ایسا ایسو. ابلیس مایوس ان رحمتی تعالی. وہی نا امید خو شیطان دے اور شیطان زکا بے ایمان دے. ابلیس نہیں فرمایا کیونکہ وہ تو اس کا ایک انجام ہے. شیطان کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا کیونکہ شیطان میں اجتناب کا مادہ ہے کہ جو بھی سنے گا وہ اس سے بچے گا. جب آپ کہیں سانپ ہے تو فوراً آدمی بچ جائے گا، پاؤں ہٹائے گا. اس کی رذالت اور خساست کو واضح کرنے کے لیے فرمایا. جب بھی قبح کا مقام ہوگا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا وَإِمَّا يَنزَغَنْ شیطان. تو شیطان ہمیشہ قبح میں آئے گا، قبح میں. اور جب واقعات بیان ہوں گے تو پھر ابلیس کا ذکر ہوگا. الا ابلیس، کیونکہ واقعہ کے ساتھ عاقبت ضروری ہے کہ آخر کار وہ مایوس ہو گیا. اور ہم پر اس کا کیا اثر ہے؟ شیطنت کا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کے آداب بجا نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دربار سے نکالا، رحمتوں سے دور کیا، نظر عنایت سے گرایا، اور ارشاد فرمایا ان علیک اللعنہ. اور رجیم بھی فرمایا. رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، جیسے جریح مجروح کے معنی میں ہے. الذی یرجم، الذی یرما بالاحجار، الذی یقذف بالکلمات والاسماء وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. ہر طرف سے اس پر بارش ہو رہی ہے لعنت کی، کنکروں کی، سب و شتم کی، کلمات قبیحہ کی. جیسے زانی شادی شدہ کو جب سزا دی جاتی ہے تو اس کو رجم کرتے ہیں، رجم کرتے ہیں. رجم کا طریق یہ ہے کہ اس کو زمین میں ناف تک گاڑ لیتے ہیں اور پھر حاضرین کو کہا جاتا ہے کہ پتھر مارو.
اور خاتون کو بٹھا کر کے سزا دی جاتی ہے، اس کو کھڑا نہیں کرتے، اس وقت بھی اس کے پردے کا لحاظ ہے۔ طالبان جب کسی کو سزا دیتے ہیں تو یا بندوق سے دیتے ہیں یا پھانسی کرتے ہیں، یہ دونوں غلط ہے۔ میں نے ان کے قاضی القضات کو بھی کابل میں کہا تھا، اور مولانا شیر علی شاہ اور ان کے تمام ذمہ داروں کو کہا ہے کہ بھائی ان کو سمجھاؤ، السیف محاء للذنوب۔ اور امام ابو حنیفہ کا اس حدیث پر براہ راست عمل ہے کہ لا قود الا بالسیف، سزا ہمیشہ تلوار سے ہوگی۔ اور ائمہ کے ہاں تو ہے، امام صاحب کے ہاں نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے، نہ بخار سے، نہ نزلے سے، نہ دل کی بیماری سے، نہ کینسر سے، نہ فالج سے، نہ کسی اور عذر سے، لیکن وہ خطرہ جو ایمان و اعمال و انجام کا ہے وہ شیطان سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ اور ہم بھی کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی فرماتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے کہ اعوذ باللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء بھی فرماتے تھے کہ اعوذ باللہ۔ اشارہ ہے کہ سب محتاج ہیں، اور غیر محتاج، دوسروں کو بچانے والا وہ صرف اللہ تعالی ہے۔ تو نہ زندہ نہ مردہ، نہ ولی نہ نبی، نہ پیرانی پیر، نہ علی المرتضی، نہ محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی اور نبی اور رسول، کوئی کسی درجے میں بھی بچانے والا نہیں۔ وہ تو خود فرماتے اعوذ باللہ، میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں، من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ شیطان یہ صفت ہے، بعد میں جا کے علم بن چکی ہے۔ حقیقت میں شیطنہ، شطنہ کے معنی آتے ہیں بعودہ، اور شطنہ کے معنی آتے ہیں اخطأ، جو قصدن غلطی کرے نا ویسے شیطان جوڑ شوئے ہوئے۔ اور یہ ایک مخلوق کا نام رکھا گیا ہے جو حقیقتاً جنی ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تھا تو جنی لیکن بہت زیادہ نافرمان ہو گیا۔ پہلے سے اس کا نام کیا ہے؟ اس میں 128 کے قریب اقوال ہیں۔ ضرورت کیا ہے شیطان کے نام معلوم کرنے کی؟ جب ملائک میں گھس گیا تو اپنا نام رکھا عزازیل بروزن جبرائیل، جیسے لوگ اپنے نام کے ساتھ فلاں ترکی، فلاں بخاری، فلاں ٹروتو، نہ شیطان نے چل دگڑا زان تو منوم کی دیکھ پڑا دروغا تو بحیران شیدہ 10 ہوئی ہے یہ رضانانا اوری سویلہ نشم۔ چلو پھر آگے بتائیں گے، بھی تو سب نئے نئے ہیں، ابتدا میں ذرا احتیاط کرنی پڑتی، ورنہ اس کی ایک مثال مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ بھائی اپنا نسب صحیح رکھو، بس دوسروں کے نسب کو کیوں ادھر ادھر کرتے ہو خواہ؟ حدیث میں ہے جو نسب بدلے اور اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کر لے فعلیہ لعنت اللہ المتتابعات، اس پر نہ ختم ہونے والی لعنت ہو۔